جہاں 10 لوگ کھانے والے ہوں وہاں 10,000 چٹنی بن کر رہ جاتے ہیں۔ میرا شوہر جمال الدین ایک بینک میں چپڑاسی تھا۔ قیامت یہ کہ جمال الدین کبھی گھر کے کاموں میں سنجیدہ نہیں ہوا۔ میری شادی اس سے زبردستی تو ہوئی نہیں تھی جو اس کو مجھے برداشت کرنا پڑے۔ میرے گھر کے 100 پھیرے لگائے تھے اس نے، تب جا کے میرے ابا راضی ہوئے تھے، ورنہ تو میرا پھوپھیزاد بھائی میرا دیوانہ بنا ہوا تھا، مجھ پہ جان چھڑکتا تھا۔ جمال الدین سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، حیدرآباد سے آیا تھا۔ ابا کی کوشش سے بینک میں نوکری مل گئی۔ وہ چپڑاسی کی نوکری پہ بہت زیادہ خوش تھا۔ یونیفارم میں وہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ محلے کی لڑکیاں دروازے کھول کھول کر اس کو دیکھتی تھیں۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کر لیتی۔ ابا نے اس کو رینٹ پر ہمارا اوپر والا پورشن دے رکھا تھا، کھانا ہماری طرف سے ہی جاتا تھا۔ کبھی میرا اس سے سامنا ہو جاتا تو میں ڈر کے مارے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی تو مجھے کہتا تیری یہ ادا ہی تو مجھے مار گئی ہے۔ پھر کیا تھا، اس نے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابا کے لیے وہ کوئی غیر نہیں تھا۔ ابا نے کچھ دن سوچ بچار کے بعد میرے رشتے کے لیے اس کو ہاں کر دی۔ ابا مجھے غیروں میں بیانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن پھپھا سے ان کی لڑائی تھی۔ میری پھوپھیزاد بھائی نے بڑی لڑائی کی میرے لیے، کہتا تھا جس سے اس کا نکاح ہوا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ خیر ان سب میں بہت جھگڑے ہوئے، پتہ نہیں ایسا کیا تھا میرے اندر، تو دونوں مرد ہی پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ خیر ساری لڑائیوں کے بعد مجھے جمال الدین سے بیعت دیا گیا۔ جمال الدین میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جس کو میں نے جنت بنا دیا تھا۔ اوپر تلے میرے 8 بچے ہوئے۔ وقت گزرتا رہا اور میں بچوں کی ذمہ داریوں میں جیسے الجھ سی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان سب ذمہ داریوں میں جمال الدین سے اتنی دور کب ہو گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ بچوں کی وجہ سے تو جمال الدین میرا زیادہ خیال رکھے گا۔ خیر دن رات کا جاگنا، ہر وقت گھر میں کام کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، ان سب نے مجھے تھوڑا بیمار کر دیا تھا۔ دیکھنے میں اب اتنی خوبصورت نہیں رہی تھی، لیکن جمال الدین ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اس سب کے بعد وہ مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا کہ اسے اب میرا جمالو کہہ کر بلانا بھی برا لگتا تھا۔ کیسا خود غرض ہوتا ہے نا یہ مرد۔ میں نے تو اپنے 16 سال لگا دیے اس کے لیے، اور اب کیا اس کو مجھ سے محبت نہیں رہی تھی؟ کیا یہ بچے میں میکے سے لے کر آئی تھی؟ اسی کی ذات کے تحفے تھے نا، اسی نے دیے تھے۔ گھر میں آتا تو منہ پھولا پھولا ہوتا، کھانے کا پوچھتی تو کہتا کھا کر آیا ہوں۔ سارے بینک 5 بجے بند ہو جاتے، لیکن یہ رات کو 11 بجے آتا۔ وہ ابھی بھی چلنے پھرنے میں جوان تھا اور مجھے وہ بڑی بھی کہنے لگا تھا۔ کھوج لگانے پہ مجھے پتا لگا کہ اس کا تو افیئر چل رہا ہے۔ دوسری گلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس سے اس کی عشق کی پینگیں چل رہی تھیں۔ جوان لڑکی تھی مگر بیوہ تھی۔ لڑکی صرف 17-18 سال کی تھی، جو کہ صرف اپنے اندھے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ نوکری کے بہانے باہر نکلی اور پتہ نہیں کب میرے میاں کے سر ہو گئی۔ یہ تو میرے محلے کی دائی نے مجھے بتایا، جس کے ہاتھوں میرے سارے بچے جنے تھے۔ کہتی اپنے میاں کو سنبھال لے ورنہ ہاتھوں سے نکلتا رہے گا۔ کھوج لگانے پہ پتہ لگا واقعی افیئر چل رہا ہے۔ میرا تو بڑا بیٹا ہی 17 برس کا ہو رہا تھا۔ اس عمر میں میرے منہ پہ کالک ملنے کی اس کو کیا سوجی تھی؟ ایک دن میں نے خود اس کا پیچھا کیا، عین اس وقت جب وہ اس کے گھر میں گھسنے والا تھا۔ میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی، پھر کیا تھا، وہ تو وہیں گڑبڑا گیا۔ میں بھاگتی ہوئی آئی اور اس کا کندھا پکڑ لیا۔ یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ کہتا یہ میرے دوست کا گھر ہے، میں یہاں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے اسے کہا سچ سچ بتا، یہ تیرے دوست کا گھر نہیں ہے، میری سوتن کا گھر ہے۔ اس نے مجھے کہا آہستہ بول۔ میں نے اپنی آواز اور اونچی کر لی۔ مجھے گھسیٹ کر وہ اندر گھر میں لے گیا۔ لڑکی یقیناً کہیں چھپ گئی تھی، صرف اس کا اندھا باپ بیٹھا تھا۔ مجھے کہتا دیکھ یہاں کون بیٹھا ہے، میں تو اس بوڑھے اندھے سے ملنے آیا ہوں۔ اس وقت تو اس کا چور پکڑا نہیں گیا، مگر ایک دن میرے 17 سالہ بیٹے نے اس کو بازار میں دیکھ لیا، کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی تھی، اور ہم اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور میں نے اس کو وہاں اتنی کھری کھری سنائی کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ غصے میں وہ مجھے مارنے کے لیے آیا۔ میرے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے بیٹے نے اپنے باپ کو کہا جا تو اس عورت کے ساتھ گلچلے اڑا، میں اپنی ماں کا خیال رکھ لوں گا، میں اپنی ماں کو کما کے کھلاؤں گا۔ پھر کیا تھا، جمال الدین گھر سے چلا گیا۔ اس دن گھر میں بہت ادھم مچا تھا، جس کی وجہ سے پورے محلے میں خبر پھیل گئی۔ میں نے اس کے دوستوں سے پتہ کروایا، وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس چڑیل کے گھر میں بھی پتہ کروایا، اس چڑیل کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ کسی سے پتہ لگا کہ وہ اس کو لے کر حیدرآباد چلا گیا ہے۔ میں نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی کہ ایک بیوہ کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ حیدرآباد کی پولیس نے اس کو جا پکڑا، لڑکی کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا
اور یہ واپس آ گیا۔ تھانے میں بھی اس کی خوب کھچائی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ گھر تو واپس آ گیا تھا، لیکن اب مجھ سے یہ بات نہیں کرتا تھا، بہت زیادہ اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، دیر سے گھر آتا تھا۔ میرے بیٹے کی اب جاب لگ چکی تھی جس میں اس کے باپ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ہمارے محلے میں ایک فیملی آ کے رہنے لگی، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ میرا بھی ان کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ مجھے ان کی لڑکی پسند آئی، میں نے کہا اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرتی ہوں۔ جمال الدین سے بات کی تو وہ تو اکھڑنے لگا، وہ کہتا مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی کرواؤں گا۔ پہلے بیٹے کو روتے دھوتے یہ سب کچھ بتایا، پھر جن کے ہاں رشتہ کرنا تھا وہاں پہنچ گئی، اپنے شوہر کی ساری حالت بتائی جو کہ محلے والے پہلے ہی ان کو بتا چکے تھے۔ میں نے کہا بات پوری پھیل چکی ہے تو میں خود ہی اپنے منہ سے بتا دیتی ہوں۔ میں نے ساری پچھلی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی۔ بھلا ہو میری سمدھن کا جو کہ بہت ہی اچھی تھی، انہوں نے مجھے سمجھایا اور پھر اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو ساری حقیقت بتائی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک ترکیب ہے، دراصل ہمیں تمہارا بیٹا واقعی بہت پسند ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس خرچے کے لیے اور زیورات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو ترکیب انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ اس سے میرا شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور میرے بیٹے کی شادی بھی ہو جائے گی، پہلے تو مجھے ان کی باتوں پہ یقین نہ آیا، مجھے لگا شاید وہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن پھر یقین کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ساری ترکیب میں نے اپنے بیٹے کو بھی بتائی تو وہ بھی ڈرامے باز نکلا، کہتا بڑا مزہ آئے گا ابا کو پاگل بنانے میں۔ تو آسیہ جو کہ میری بہو بننے والی تھی، اس کے بھائی نے جمال الدین کو اپنا دوست بنا لیا اور کہا ہماری بہن ہے جس کا ہم نے بیاہ کرنا ہے، کوئی معقول سا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں جو کنوارا ہو، رنڈوا ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ دیکھنے میں تو ہم اچھے خاصے لگتے ہیں لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ہماری بہن کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہمیں کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو ہماری بہن کو جہیز دے تو شاید میرے ابا مان جائیں۔ جمال الدین تو جیسے خوشی سے پاگل ہی ہو گیا ہو، سینہ چوڑا کر کے بولتا میں کروں گا تمہاری بہن سے شادی، سارے اخراجات بھی اٹھاؤں گا۔ آسیہ کے بھائی نے کہا پھر تو تم بات پکی سمجھو۔ جمال الدین جب گھر واپس آیا تو بہت خوش تھا، میرے سے بھی اچھے سے بات کر رہا تھا اور اپنے بیٹے سے بھی لڑائی ختم کر دی تھی، واپس سے کام پہ جانے لگا۔ جب میں نے اس کے دفتر سے پتہ کرایا تو مجھے پتہ لگا کہ اس نے 3 لاکھ کا لون لے لیا ہے، مگر دفتر میں یہ بتایا ہے کہ موٹر سائیکل لینی ہے۔ اس نے پیسے لے کر اس لڑکی کا سارا جہیز بنا دیا اور اپنی پھوپھیزاد بہن کے گھر میں رکھوانے لگا۔ میں نے پھوپھیزاد بہن کو جا کے سب کچھ بتا دیا اور ان سے قسم اٹھوا لی کہ تم نے جمال الدین کو کچھ نہیں بتانا، پھر وہ بھی چپ رہی۔ مجھے محلے والے آ کر بتاتے تھے کہ تمہارا میاں پھر کسی کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، مگر میں خاموش تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہماری ہی پلاننگ ہے۔ میری بہو کا بھائی جو کہ جمال الدین کا دوست بن گیا تھا، اس نے جمال الدین کو ایک ڈیٹ فکس کرنے کا کہا۔ 4 دن بعد جمال الدین کا نکاح ہونا تھا اس کے ساتھ اور اسی دن اس کے باپ نے شہر سے باہر جانا تھا۔ میری بہو کے بھائی نے جمال الدین کو کہا کہ میرا باپ جس دن باہر جائے گا ہم پیچھے سے چپکے سے نکاح کر دیں گے۔ پلان کے تحت اس دن اس کا باپ گھر سے باہر چلا گیا اور جمال الدین قاضی کو لے کر نکاح کے لیے پہنچ گیا۔ کیونکہ یہ سب ایک پلان تھا تو اس کا باپ واپس آ گیا اور آ کر بہت غصہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ جمال الدین کو مارنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ بیٹے نے بھی ایکٹنگ کی اور باپ کا ساتھ دیا، وہ بھی ڈر کر سائڈ پر ہو گیا تھا تاکہ باپ اس کے اوپر گولی چلا لے۔ جمال الدین بہت ڈرا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو جمال الدین میرے پیچھے چھپ گیا اور مجھے کہتا کہ مجھے بچا لے، آج آئندہ یہ غلطی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اتنے میں میرا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا۔ جمال الدین بہت ڈرا ہوا تھا۔ لڑکی کے باپ نے جو کہ پستول اٹھا کے کھڑا تھا، اس نے کہا کہ بارات جب ایک دفعہ آ جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی، جا کوئی لڑکا لے کر آ جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ جمال الدین نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا کہ تم اس سے نکاح کر دو۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، اس طرح لڑکی کے بری کے کپڑے بھی بن گئے، سب کچھ سامان بھی آ گیا اور جمال الدین بھی سیدھا ہو گیا۔ میرے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی جس لڑکی کو میں پسند کرتی تھی اس سے، اور ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ اب جمال الدین ٹھیک رہتا ہے، اس کی دوسری شادی کا بھوت بھی اتر چکا ہے، لڑکی کے باپ سے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ میرا بیٹا اور بہو بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور اب میں بھی جمال الدین کے ساتھ بہت مطمئن ہوں۔ عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے اور اب میں اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے مجھے فالو کر لیں۔